أرشدنا إلى الطريق. بسمillahirrahmanirrahیم. بغیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کتاب ہے صحیح مسلم. اہل سنت برادران کی قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب. کتاب الصیام میں آپ جائیں صفحہ نمبر 450. ہمارے پاس جو چاپ ہے دارالسلام ریاض کی یہ چاپ ہے. باب بیان کہ ان القبلہ فی الصوم لیست محرمہ علی من لم تحرک شہوتہ. روزے کی حالت میں چومنا حرام نہیں ہے کس پر؟ اس شخص پر کہ جس کی شہوت جو ہے وہ متحرک نہیں ہوتی، جس کو تحریک نہیں آتی. اس میں ایک روایت ہے، ملاحظہ فرمائیں 2575 نمبر روایت. عائشہ سے روایت ہے کان رسول اللہ یقبلنی وہو صائم. رسول اللہ مجھے چوما کرتے تھے اور وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے. وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ الْإِرْبَا. کون ہے تم میں سے کہ جو اربا کے اوپر کنٹرول کر سکے. اربا کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خود اہل سنت علماء کی اور ان کے جو لغت کے اوپر دسترس رکھتے ہیں انہی علماء کی زبانی آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم نے اس موضوع کو آج کیوں چھیڑا، ہم کبھی اس موضوع پہ گفتگو نہ کرتے، کبھی آپ کی ان کتابوں سے یہ چیزیں بیان نہ کرتے اگر آپ کی جانب سے ہمارے مقدسات کی توہین نہ کی جاتی. جی ہاں ناظرین، حال ہی میں ایک ملعون جس کی آپ تصویر ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ملعون ہے. میں اب اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں؟ میں وہ گالیاں نہیں دینا چاہتا یا وہ یعنی اس طرح سے جذبات میں نہیں آنا چاہتا جو اندر ہیں میرے. اس ملعون نے امام زمان کی شان میں گستاخی کی ہے، امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شان میں گستاخی کی ہے اور ایسی گالیاں دی ہیں، ایسے رقیق الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو ناقابل بیان ہیں. یہ نہیں کہ پروگرام خواتین سنتی ہیں ان کی وجہ سے ہم اس کا کلپ نہیں چلا رہے، بلکہ ہم میں بھی حوصلہ نہیں ہے کہ ہم وہ الفاظ سنیں. اس ملعون کو میں اتنا کہوں گا کہ امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ ایک ہی ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم شیعوں کے نزدیک ان کی ولادت ہو چکی ہے، تم لوگوں کے نزدیک ان کی ولادت نہیں ہوئی. وہ ایک ہی ہیں. اگر تم جو یہ وضاحت کر رہے ہو وہ وضاحت ہم سناتے ہیں جو کہ اس میں گالیاں نہیں ہیں، وضاحت آپ کو سنواتے ہیں. سب سے پہلے اس کی وضاحت سن لیں. امام مہدی علیہ السلام کو گالی دینے والا تو کافر ہے. مجھے میرے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس میں نے کہاں پر امام مہدی علیہ السلام کا نام لیا ہے؟ میں تو ایک غائب بابے کی بات کر رہا ہوں. جی کہہ رہا کہ جی میں نے اس امام مہدی کو گالی نہیں دی. خدا کے بندے، اے ملعون، اے لعنتی انسان، وہ ایک امام زمان ہے، ایک امام مہدی ہیں. تم کہتے ہو کہ ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی. ہم ان کی ولادت کے قائل ہیں. یہ وہی ہیں کہ جو رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ وہی ہیں جو رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں. ہم انہی کا عقیدہ رکھتے ہیں، کسی اور کا عقیدہ نہیں رکھتے. اگر ہم ان کے حوالے سے ان کی غیبت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ وہی امام مہدی ہیں. اور جو اس نے الفاظ استعمال کیے، اب ہم مجبور ہیں، ہم تمام برادران اہل سنت سے بھی معذرت خواہ ہیں کہ ہم اس موضوع کو جو آج زیر بحث لائے ہیں تاکہ آپ کے جو بزرگان ہیں ان کے کانوں تک یہ چیز پہنچے کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے. وگرنہ ہم آپ ہی کی کتابوں سے، ہم آپ لوگوں کی طرح نہیں ہیں، نہ ہماری ایسی تربیت ہوئی ہے، نہ ہمارے آئمہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ ہم مغلظات بکیں، دوسروں کے مقدسات کو ٹارگٹ کریں. ہم جو بھی بیان کرتے ہیں آپ ہی کی کتب سے بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس کو توہین کا نام دیا جاتا ہے لیکن وہ آپ ہی کی کتابوں کا مواد ہے اور صحیح ترین کتابوں سے پیش کرتے ہیں. اب اس روایت کو جو آج ہم پیش کر رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ آج تھوڑا سا بیان بھی کریں گے، یہ فقط نمونے کی خاطر. اور میں اپنے بھی جتنے بھی لیڈران ہیں اہل تشیع کے ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو ملعون ہے، اور یہ آپ مومنین کا وظیفہ ہے کہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائیں. جتنے بھی ہمارے بزرگان تشیع ہیں، جتنے بھی ایسے لیڈر ہیں جو فرنٹ پہ ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے، جو ایکشن لے سکتے ہیں، وہ اس ملعون کے خلاف ایکشن لیں. یعنی کروڑوں شیعوں کا دل دکھا ہے اس حوالے سے. ملاحظہ فرمائیں. مزید اس ملعون کے اوپر بات نہیں کرتے، موضوع کی طرف آتے ہیں. کیا جی وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ الْأَرْضَ. تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے، میں خواتین سے معذرت چاہوں گا کہ آج آپ ہمارے یہ کلپ جو ہے وہ سکپ کر دیں، آپ آگے نہ سنیں. تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے آلہ تناسل پہ کنٹرول کر سکے. لفظ دیکھیں، وَأَيُّكُمْ کون فرما رہی ہیں جناب عائشہ فرما رہی ہیں اَيُّكُمْ یعنی سامنے مرد ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے آلہ تناسل پہ کنٹرول کر سکے. کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یملکو اربا، جیسے رسول اللہ اپنے آلہ تناسل پہ کنٹرول کرتے تھے. العیاذ باللہ. ہمارا یہ قطعاً عقیدہ نہیں ہے، نہ ہم رسول اللہ کی زوجات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اس قدر العیاذ باللہ بے حیائی کا مظاہرہ کریں اور مردوں کے سامنے اس انداز سے گفتگو کریں، اور نہ ہی ہم رسول اللہ کے حوالے سے. اب یہ اربا کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے
अब ये कहेंगे भाई शिया ने अपनी जेब से तर्जुमा किया, राफजी ने अपनी जेब से तर्जुमा किया। नहीं, इंशाल्लाह अभी आप रुकें, आप ही की किताबों से इस इरबा का जो मैंने आला तनासुल तर्जुमा किया मैं वो दिखा कर जाऊँगा। उसके बाद अगली रिवायत देखें, अगली रिवायत देखें, अन्ना रसूलुल्लाह काना युक़ब्बिलु व हुवा साइम व काना अमलकुम लिइरबा। उसके बाद अगली रिवायत देखें, थोड़ा सा यानी लफ्ज़ यहाँ पर बढ़ जाते हैं। कालत नाम वलकिन्नहु काना अमलकुम लिइरबा, यानी तुम में से भी जो है वो रसूलुल्लाह बेहतर अपने आला तनासुल पे कंट्रोल कर सकते थे। तुम में यानी वो खासियत नहीं है, तुम नहीं कर सकोगे जो रसूलुल्लाह कर सकते थे। ये जनाब आयशा बयान कर रही है, यानी इस कदर आप कहें कि बेहयाई। अब जिनकी किताबों में, इब्तदाई किताबों में जो कहते हैं जी हमारे बाबे हैं, हमारा दीन इनसे है, हमारा सब कुछ इससे है, इस कदर बेहयाई हो, ऐसे दीन के, ऐसे किताबों के मानने वालों से आप ये तवक्को कर सकते हैं कि वो बेहयाई का मुजाहरा ना करें, वो गालम गलोच ना करें, अपनी इस कदर गलाजत का मुजाहरा ना करें और अपनी ऐसी तरबियत का मुजाहरा ना करें। मैं वाक़िअन वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा मैं शख्स के हवाले से जो इस वक्त मेरे दिल में है। अब आपने मुलाहिज़ा किया ये सही मुस्लिम की 3-4 रिवायात और सही बुखारी में भी आपको इसी मतन से मिलती जुलती रिवायात मिलेंगी। अब मुलाहिज़ा फरमाएं कि इसका तर्जुमा क्या किया, ये जो इरबा है इसका तर्जुमा इनके उलमा ने क्या किया। मुलाहिज़ा फरमाएं गरीबुल हदीस इब्ने जोज़ी की, यानी वो शख्स है कि जिसने जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका तर्जुमा बयान किया। बाबुल अलिफ मअर्रा काना रसूलुल्लाह अमलकुम लिइरबा अल मुहद्दिसून यरवूनहु बिसुकून रा। कौन जी? मुहद्दिसून, यानी अहले सुन्नत के जो मुहद्दिसीन हैं वो रिवायत करते हैं। वो किस तरह से बयान करते हैं? बिसुकून रा, रा के ऊपर आपने हरकत नहीं देनी, उसको साकिन रखना है। और क्या करते थे जब इसको बयान करते थे, वो कैसे रिवायत बयान करते थे? वयुशीरूना इलल उद्व, तर्जुमा नहीं कर सकते थे। जब ये रिवायत बयान करते थे तर्जुमा नहीं कर सकते थे, शर्म के मारे तर्जुमा नहीं कर सकते थे। तो क्या करते थे? इशारा करते थे अपनी उंगली से उज़्व की तरफ, आले तनासुल की तरफ इशारा करते थे जब ये रिवायत बयान करते थे। कौन? मुहद्दिसीन आले सुन्नत, क्योंकि इरबा का माना क्या है? आले तनासुल। कौन है? इब्ने जोज़ी। कुलैनी नहीं है, शेख सदूक भी नहीं है, अल्लामा बाकर मजलिसी भी नहीं है। मैं तमाम अपने बरादरान जो हमारे बहुत ही अच्छे अहले सुन्नत बरादरान हैं, मैं उनसे ये तकाजा करूँगा कि आप हमसे नाराज़ मत होइएगा। सबसे पहले आपको भी ये पोस्ट करनी चाहिए कि तशय्यो के मुक़द्दसात की कोई तौहीन ना करे। जैसे आप ये पोस्टें करते हैं कि हमारे मुक़द्दसात की, वो बाज़ अफराद जो तशय्यो में है, हत्ता कि हमारे मराजे कह चुके हैं कि अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन हराम है। उसके बावजूद भी अगर चंद अफराद इस तरह की तौहीन करते हैं तो उनका तशय्यो से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये अफराद, क्योंकि हमारे यहाँ हुर्मत का फतवा है, अब आपके तरफ से अगर ऐसे अफराद कोई काम करते हैं तो आपको भी एहतजाजन पोस्ट करनी चाहिए उसके ऊपर। एहतजाज करने से, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए सोशल मीडिया पर। और अब नाराज़ नहीं होना आपने हमसे, ये आप ही के मुहद्दिसीन हैं, आप ही की किताब में एक किताब भी तशय्यो से नहीं दिखाएंगे। वयुशीरूना इलल उज़्व, और अपने उज़्व की तरफ इशारा करते थे, उज़्व की तरफ इशारा करते थे कि यहाँ पर इरबा से मुराद ये है। ये इब्ने जोज़ी साहब बयान करें। उसके बाद मुलाहिज़ा फरमाएं फतहुल बारी, मुहिम तरीन शरह सही बुखारी, इसमें जब इस हवाले से बयान करते हैं तो क्या कहते हैं? वक़ौलु अमलकुम लिइरबा बिकस्र थुम्मा सुकून, बिकस्र थुम्मा सुकून। क़ाल अल ख़त्ताबी, कज़ा ख़त्ताबी कहता है ऐसे, यक़ूलु अक्सर रुवात वल इरब, अक्सर रुवात कैसे बयान करते हैं? वल इरब यानी अल उज़्व, यानी इसका क्या माना होगा? फिर आगे वो तोजी बयान करता है कि जनाब इसको बेफतहतैन पढ़ें हाजत के माना में वगैरह वगैरह। लेकिन आगे देखें, अल मुराद हुना अल उज़्व, लेकिन यहाँ पर क्या मुराद है? इस रिवायत में जो आयशा बयान कर रही है मर्दों के दरमियान कि तुम में से कौन है कि जो अपने आले तनासुल पर कंट्रोल कर सके, यहाँ पर इर्ब से मुराद क्या है? अल उज़्व। कौन बयान कर रहे हैं? फतहुल बारी इब्ने हजर अस्क़लानी, आप ही का है, हमारा नहीं है। उसके बाद आखिरी मिरकात में, जब हम मिरकात में चलते हैं, मिरकातुल मफाती में, वहाँ पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करते हैं। मुलाहिज़ा करें क्या बयान करते हैं जी? वक़द युरवा बिकस्रिल हमज़ा व सुकून रा, यानी इस तरीके से इसको हमज़ा के कसर के साथ यानी ज़ेर के साथ और रा के सुकून के साथ जो है वो रिवायत किया जाता है। उसके बाद कहते हैं वह उरीदहा हुना, यहाँ पर जो इरादा
کیا گیا معنی وہ کیا ہے؟ العضو المخصوص. یہاں پر کیا معنی کیا جائے گا؟ اور عضو مخصوص اعلی تناسل. قضا ذکر لان الصدیقہ رضی اللہ عنہا یعنی جناب عائشہ، کیوں وہ کیا چاہتی تھیں؟ وہ انواع شہوت کو، ذکرت انواع شہوہ، وہ انواع شہوت کو بیان کر رہی تھی کہ شہوت کس کس طرح کی ہو سکتی ہے. کن کے سامنے بیان کر رہی تھی؟ مردوں کے سامنے بیان کر رہی تھی. کیوں؟ ایکم، کنہ نہیں ہے، ایکم. اچھا جی، پھر انہوں نے شروع سے یعنی من الادنی الی الاعلی انواع شہوت کو بیان کر رہی تھی، چومنے سے لے کر آگے کے سارے معاملات تک تمام مقدمات بیان کیے. پھر ثم سنت بالمباشرہ، پھر وہ مباشرہ تک جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. من نحو المداعبہ والمعانقہ، وہ کہتے ہیں وہ ارادت، اب وہ چاہتی تھی، کیا چاہتی تھی جناب عائشہ؟ کیا چاہتی تھی؟ ان تعبر عن المجامعہ، وہ چاہتی تھی مجامعت کو، یعنی ہم بستری کے بارے میں بیان کریں ان مردوں کے سامنے، ہم بستری کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور ان کو بتایا جائے. فکنت عنہا بالعرب، تو انہوں نے کنایتاً جو ہے وہ اس لفظ سے جو ہے استفادہ کیا، اس کنایتاً، کنایا پہ کے طور پہ اس لفظ کو استعمال کیا، کیونکہ وہ ہم بستری کو بیان کرنا چاہ رہی تھی اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی اس میں اشکال ہے وفی. کیوں؟ اس سے بہتر کیا تھا کہ وہ عرب یعنی بمعنی حاجت، یعنی جو کنایا ہے مجامعت سے، یہ ہوتا. وَأَمَّا الذَّكَرُ، توجہ کیجئے گا، فَغَيْرُ مُلَائِمٍ لِلْأُنْثَى، اعلی تناسل کا ذکر کرنا مردوں کے سامنے ایک عورت کے لیے، یعنی ایک عورت اعلی تناسل کے بارے میں گفتگو کرے، یہ درست نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بہت بری چیز ہے. صحیح. کما لا یکفا، لا، توجہ کیجئے گا، جو یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے اس میں نہیں ڈالا، نہ یہ کوئی کلپ کاٹ کے کہے کہ جی دیکھو شیعہ جو ہیں وہ توہین کر رہے ہیں. آپ ہی کی کتاب سے بیان کر رہے ہیں اور ایک ایک لفظ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ مردوں کے سامنے اور وہاں پر اعلی تناسل کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں، یہ سارے آپ ہی کی کتابوں سے. ملاحظہ فرمائے کہ ان المستحسن اذن ان العرب بمعنى الحاجہ کنایۃ عن المجامعہ. واما الذکر فغیر ملائم للانثى كما لا يخفى لا سیما فی حضور الرجال، مردوں کی موجودگی میں، بالخصوص مردوں کی موجودگی میں خاتون کے لیے اعلی تناسل کے بارے میں گفتگو کرنا درست عمل نہیں ہے. یہ فقط ایک نمونہ ہے جو آپ کی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں. ہم نے کوئی اپنی جیب سے رقیق الفاظ استعمال نہیں کیے، اور آپ کی طرح جو آپ نے گفتگو کی، آپ یعنی احترام کے قابل ہیں. جو اس ملعون انسان نے بکواسات کی، ہم نے اس انداز میں جواب نہیں دیا. ہم نے آپ ہی کی کتابوں سے، آپ ہی کے علماء کی زبانی آپ کی خدمت میں ایسی چیزیں پیش کی ہیں کہ جن کو آپ بیان نہیں کرتے. اگر بیان کرتے ہیں تو سینسر کر جاتے ہیں، ترجموں میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، اپنے من چاہے ترجمے کرتے ہیں. اب یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ فقط ایک نمونہ ہے. اگر آپ اہل سنت علماء کے پلیٹ فارم سے اس کی مذمت نہیں ہوتی اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، یا کوئی اور ملعون اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر یہ سلسلہ ہماری طرف سے بھی جاری رہے گا. لیکن ہم اپنے ائمہ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کی طرح گالیاں نہیں دیں گے، بلکہ آپ ہی کی کتابوں سے علمی انداز میں جواب دیں گے. اور میں آخر میں پھر اپنے تمام بزرگان تشیع سے درخواست کروں گا اور ان تمام افراد سے کہ جو بھی پاکستان میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ان کی آواز پہنچتی ہے اور ان کی بات پہنچتی ہے، اس ملعون، یہ میں تصویر پھر چلا رہا ہوں، اس ملعون خنزیر انسان کے اوپر پرچہ کروایا جائے، اس کو جیل میں ڈلوایا جائے اور اس کا حساب کتاب کیا جائے جو اس نے بکواسات کی ہیں، جو ناقابل معافی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.